محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: طول الصمت وحسن الخلق، والذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسی دو خصلتیں بتا دوں جو پیٹھ پر بہت ہلکی ہیں، ایسی دو خوبیاں اور ایسی دو خصلتیں بتاؤں جو پیٹھ پر بہت ہلکی ہیں، یعنی وہ اعمال بہت آسان ہیں، ان کے اختیار کرنے میں آدمی پر کوئی زیادہ بوجھ نہیں پڑتا اور اللہ کے میزان میں وہ بہت بھاری ہے، پیٹھ پر بہت ہلکی ہے، یعنی آدمی کو کچھ زیادہ بوجھ بھی نہیں پڑتا اور اللہ کے میزان میں وہ بہت بھاری ہوں گی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ دونوں خصلتیں ضرور بتلا دیجیے، ضرور بتلا دیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نمبر 1، زیادہ خاموش رہنے کی عادت، زیادہ خاموش رہنے کی عادت، اور دوسری فرمائی حسن اخلاق، حسن اخلاق، یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو توجہ لی اور پہلے تو اس کی اہمیت بتائی اور پہلے تو اپنی طرف پورے طور پہ متوجہ فرمایا کہ ہم تمہیں ایسی دو خصلتیں بتائیں جو بہت ہی بڑھیا خصلتیں ہیں اور وہ زیادہ ان پہ عمل اختیار کرنے میں زیادہ بوجھ بھی نہیں ہے اور میزان خداوندی میں ان کا وزن بہت ہے۔ توجہ دی، اہمیت بتائی، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ یہ ہے کہ زیادہ خاموش رہنا اور حسن اخلاق۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم ہے اس پاک ذات کی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قسم کھا لینا، تو اس کی اہمیت اور بڑھا دی اور آپ کی اس بات میں اور زیادہ تاکید آ گئی۔ فرمایا قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مخلوقات کے اعمال میں یہ دونوں چیزیں بے مثل ہیں، مخلوق کے اعمال میں یہ دونوں چیزیں بے مثل ہیں، ان کی کوئی مثال نہیں، یہ بے مثل عمل ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں اور کسی کے نام اعمال میں یہ دو خوبیاں ہو جائیں، ان کی کوئی مثال نہیں۔ وہی شخص ان سے بڑھ سکتا ہے اس دن جس دن یہ چیزیں اختیار کرے جو اس جیسے اعمال کر لے، ورنہ اس کی کوئی مثال نہیں۔ اور عمل کیا ہے؟ خاموش رہنے کی عادت اور حسن اخلاق سے پیش آنا۔ حسن اخلاق، اخلاق کا سب سے آخری درجہ جس کے بعد ظلم کی سرحد شروع ہوتی ہے، جس کے بعد ناانصافی کی سرحد شروع ہوتی ہے، جس کے بعد زیادتی کی لکیر شروع ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ آخری اخلاق کا درجہ کہ کم از کم آدمی کی زندگی سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ سب سے آخری درجہ ہے اخلاق کا، زبان، رویہ، معاشرت، لین دین، معاملات، زندگی کا رہن سہن اس انداز کا ہو کہ کسی کو اس سے زیادتی نہ ہو، نہ انصافی نہ ہو، ظلم نہ ہو، تکلیف نہ پہنچے۔ یہ اخلاق کا سب سے آخری درجہ ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں یہ بھی نہیں ہے تو پھر ظلم کی طرف چلائیے،
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جانور بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جن میں سراسر نفع ہے، سراسر نفع، بکری، گائے، بھینس، گوشت زندہ ہیں تب بھی نفع ہے، ذبح کریں تب بھی نفع، نفع ہی نفع ہے، ہر چیز اس کے نفع کی ہے. کچھ ایسے ہیں جن کا کام سراسر تکلیف پہنچانا ہے، سراسر تکلیف پہنچانا، جیسے بچھو ہے، سانپ ہے، اس کا کام ہی تکلیف پہنچانا. اور ایک وہ ہے جو نفع دیتی ہے نہ نقصان دیتی ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کم از کم درجہ انسانیت کا تو ہو کہ کم از کم اگر نفع نہیں پہنچا سکتا تو کسی کو نقصان بھی نہ پہنچائے، کم از کم. یہ تو عادت ٹھیک نہیں کہ خود اپنے کو نفع ہو یا نہ ہو دوسروں کو ڈنگ ضرور مارنا ہے، زبان کا، رویے کا، دوسروں کو ڈنگ ضرور مارنا ہے. فرمایا کرتے یہ کام بچھو کا ہے، بچھو کا ہے. وہ جب ڈنگ مارتا ہے تو خود اس ڈنگ سے اس کو اپنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اس کی عادت ہے نا، چونکہ اس کی فطرت میں ہے ڈنگ مارنا، کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانی ہے اپنے زبان سے، اپنے رویے سے. فرمایا کرتے نفع نہیں پہنچا سکتے تو آخری درجے کا تو انسانیت ہو کہ کسی کو تکلیف تو نہ پہنچائے، ورنہ اعلیٰ درجے کا اخلاق تو یہ ہے احسان کرنا، ایثار کرنا، دوسروں کے لیے نفع کا باعث بننا. یہ تو آخری کے درجے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ خیر الناس من ينفع الناس، خیر الناس من ينفع، بہترین آدمی وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع ہو، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین عادتیں کسی انسان میں ہیں اور کسی کے اندر بہترین خصلتیں ہیں تو وہ خاموش رہنے کی عادت اور حسن اخلاق ہے، وہ حسن اخلاق ہے. امام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کوئی شخص زندگی کی ہر رات تہجد میں گزار دے. اگر ہم 1-2 مہینے بھی رات بھر عبادت کریں اور پوری رات، تو کتنے بزرگی کے چرچے ہو جائیں گے. پوری رات عبادت کرتا، پوری رات عبادت کرتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں، کوئی شخص بالفرض ساری زندگی کا معمول یہ رکھے رات بھر عبادت کرتا، کون کر سکتا ہے؟ اور صرف رات کی عبادت نہیں، فرمایا دن بھر روزہ رکھے، اور وہ بھی چند مہینے نہیں، زندگی بھر کا اس کا یہ معمول ہو. فرمایا جو مرتبہ اور مقام اسے ملے گا اچھے اخلاق والا بھی وہیں کھڑا ہوگا، اچھے اخلاق والا بھی وہیں کھڑا ہوگا. جس کے اخلاق بھلے ہو جائیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یلف ولا یلف. مومن تو الفت اور محبت کی جا ہے، جگہ ہے، مرکز ہے. اس سے تو محبت اور الفت پھوٹتی ہے، یہ تو اس کا سرچشمہ ہے. کیوں؟ اس کے اخلاق اچھے ہیں. اس سے تو محبت اور الفت پھوٹتی ہے، یہ اس کا سرچشمہ ہے، یہ اس کا مرکز ہے، یہ اس کی جا ہے. اور فرمایا اس ایمان والے میں کوئی خیر نہیں، اس میں کوئی خیر نہیں کہ نہ جو لوگوں سے الفت رکھے اور نہ لوگ اس سے الفت رکھے. ولا خیر فی من لا یلف ولا، اس میں تو کوئی خیر ہے ہی نہیں. خیر اور محبتوں کا مرکز، الفت کا مرکز صاحب ایمان ہوتا ہے. کیوں؟ اس کا خلق اچھا ہوتا ہے، اس کی خصلتیں اچھی ہیں، اس کی عادات اچھی ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے بہت بڑی خوبیاں ہیں یہ کہ ایک آدمی کثرت سے عادت بنائے خاموش رہنے کی اور حسن اخلاق کی، حسن اخلاق کی. یہ وہ عمل ہے، یہ وہ عمل ہے جو معاشرتی زندگی کی روح ہے. جیسے جسم ہے نا، جسم
یہ جسم کے اعضاء اسی وقت اکٹھے رہ سکتے ہیں جب تک ان کے اندر روح ہو۔ یہ جسم کے اعضاء اسی وقت اکٹھے رہ سکتے ہیں جب تک اس کے اندر روح ہو، اور اگر اس کے اندر سے روح نکال دیے جائے تو یہ اعضاء بکھرنے لگتے ہیں، کوئی چیز انہیں جوڑنے والی نہیں، یہ بکھر جاتے ہیں۔ آج ہاتھ گرا، آج دانت نکلے، آج آنکھیں نکلی، آج ہڈیاں الگ ہوئیں، آج جسم گوشت الگ ہوا، روح جو نکل گئی جو ان چیزوں کو اکٹھا رکھنے والی تھی، جوڑ کے رکھنے والی تھی، اب بکھرنے لگے۔ اسی طرح معاشرتی زندگی، گھریلو زندگی، خاندانی زندگی، اجتماعی زندگی کی روح اللہ کے نبی کے پیارے اخلاق ہیں۔ اگر کسی جگہ سے یہ اخلاق نکل جائیں، وہ گھر، وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی، وہ سب بکھرنے لگے گا، کوئی چیز انہیں جوڑ نہیں سکتی۔ کوئی گھر جڑ سکتا ہے، کوئی خاندان اکٹھا رہ سکتا ہے، کسی اجتماعی ماحول کے اندر محبتیں آ سکتی ہیں، رہ سکتی ہیں، وہ اس نے اخلاق سے۔ اگر اس کے اندر سے اخلاق کی روح نکل جائے پھر انہیں کوئی جوڑ کے نہیں رکھ سکتا، وہ سب بکھرنے لگتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑی خوبیاں اور بہت بڑی خصلت ہے حسن اخلاق اور خاموش رہنے کی عادت۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔